السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ زمر کہ آج 8ویں رکوع جو آخری رکوع ہے، اس سورے میں 8 رکوع تھی، 7 رکوع کا ترجمہ تفسیر ہم لوگ بیان کر چکے، اور اللہ کے توفیق سے آج ہم لوگ 8ویں رکوع جو ہے وہ بہت ہی آخری نچوڑ ہوتا ہے، وہ نچوڑ ہے اس میں، اور غور سے سننے لائق ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ سورہ زمر جو ہے یہاں زمرہ آیا ہے، یہ ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ ہانکے جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ معنی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم میں ہانکے جائیں گے۔ الی جہنم زمرہ مانے گروہ در گروہ، جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، اور ہر چیز کا انکار کیا اور کرتے رہے اپنی منمانی، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے بلکہ اللہ کے ٹھیک الٹا چلے، اور اپنی خدا بنا لیا اور خدا کو چھوڑ دیا اور شرک کیا اور طرح طرح کی برائیوں میں الجھے رہے۔ ایسے جو بدکار لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے یہاں کہ وہ حشر کا میدان ہوگا۔ پہلے تو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قیامت آئے گی، کس طرح سے سور پھونکا جائے گا اور سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب کتاب ہوگا، اور کسی کے ساتھ پچھلے رکوع میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، سب کا فیصلہ جو ہے ذرہ ذرہ کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا کام کیا ہوگا اس کا بھی ثواب ملے گا، اور برا کام کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی، اور نام اعمال دیا جائے گا۔ اب نام اعمال میں جو پاس ہو گئے سب لوگ، تو وہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک طرف جہنم میں جانے والے ہوں گے جنہوں نے غلط کام کیا ہوگا، اللہ کا انکار کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سعادت مند ہیں، اللہ کو بھی مانا، اللہ کے رسول کو مانا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ دونوں پر من حکم جو اللہ کا تھا اس کو، قرآن کو بھی مانا، قیامت کو بھی مانا، اور سب کچھ کا مالک اللہ ہی کو مانا، اور کسی طرح کا شرک بھی نہیں کیا۔ ایسے جو اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، تقوی والے لوگ ہوں گے، اور جن کے نام آئے اعمال جو ہے کہ دانے ہاتھ میں ملا تو خوشخبری ہے، تو وہ حشر کے میدان میں فیصلہ ہوگا، شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اذن ہوگا وہی شفاعت کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ہوگا کہ آپ شفاعت کریے، اور وہ شفاعت سب کی کریں گے۔ فیصلہ جب ہو جائے گا تو 2 گروپ ہوگا، ایک گروپ ہوگا جو جہنم میں جانے والے، اور دوسرا گروپ ہوگا جو جنت میں جانے والے۔ جنہوں نے اچھا کام کیا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے غلط کیا ہوگا وہ دوسری طرف جہنم میں جانے والے ہیں۔
تو پہلے جہنم میں جانے والوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وسیق الذین کفروا، جو کافر ہیں ان کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، کافر ہو مشرک ہو. لیکن جو اب شرک بھی کیا یا اور بھی کوئی گناہ کیا لیکن توبہ استغفار دنیا میں کر لیا، اللہ کی طرف سے معافی ہو جائے گی، تو پھر وہ ویسے لوگ ان کے دربار میں اللہ کے تو کمی ہے نہیں. اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو تو ترنت توبہ استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے کہ پھر آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں کریں گے، یہ کرنا ہے. تو یہاں سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے، فیصلہ ہو گیا حشر کے میدان میں کہ یہ گروپ جو ہے جہنم میں جائے گا، یہ گروپ جنت میں جائے گا. اب ہونے کے بعد وہ ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ وسیق الذین کفروا، وسیق معنی ہوتا ہے گھسیٹ کے لے جانا، ہکا کے لے جانا. اب ہم بتائیں گے کہ کیسے جہنمی گھسیٹ کے لے جائیں گے جہنم کی طرف. اور جہنم بھی بند ہے اور جنت بھی بند ہے، تب دروازہ کھلے گا. تو اس میں کہتا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ جہنمی کو گھسیٹ کر لوگ لے جائیں گے جہنم کی طرف. اب کس طرح سے گھسیٹ کے لے جائیں گے؟ تو آیا ہے اس میں کہ وہ تو جن کا فیصلہ ہو گیا ہے جہنم میں جانے والا، تو وہ اندھے بہرے گونگے اس ٹائپ کے ہوں گے اور منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور بری طرح سے جہنم میں لے جایا جائے گا. جہنم میں لے جایا جائے گا کہا گروہ در گروہ، ایک آدمی تو ہوگا نہیں، تو گروہ در گروہ، زمرہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ در گروہ. تو یہی ہے کہ جہنم کی طرف جو ہے گروہ در گروہ جو ہے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور بہت برا حال ہوگا اس کا. اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اب یہ ہے کہ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے. کہاں؟ جاؤہا فتحت، وہ آئیں گے، اس کے دروازے جہنم کے جو ہے کھول دیے جائیں گے اور ان سے کہیں گے ان کے محافظ جو اس کو نگہبانی کر رہے ہیں، دروغہ کہو کوئی کہو، الم یاتکم، کیا تمہارے پاس، وہاں پر کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہیں میں سے جو تم پر اپنے رب کا احکام پڑھتا، وہ تم کو بتاتا، ڈراتا اس دن کی ملاقات کے لیے؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالو، ہاں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو چکا تھا، یعنی سب ہو چکا تھا. یہ کافر لوگوں کو حالت وہاں کیا ہوگی جہنم میں، اس کا حال بیان ہو رہا. اور قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوی المتکبرین. کہا جائے گا تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے کو، سو برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، وہی لوگ کہتے ہیں شیطانی حرکت ہے وہ. اور ویسے تو بہت سی بری عادت ہے، غصہ بری عادت ہے، جھوٹ بری عادت ہے، غیبت بری عادت ہے، کسی کی چغلی بری عادت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے جو ہاتھی سے لڑ جائے. بہادر وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو اس کو روک لے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہادر آدمی ہے. اور غصہ وہ کہا کہ حرام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے پڑھا ہے کتابوں سے اور مطالعہ ہے ہمارا اس سے کہ جب غصہ آئے تو بیٹھ جانا چاہیے اور ایک گلاس پانی پی لینا چاہیے اور درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، کلمہ پڑھ لینا تو غصہ آپ سے کم نہ شروع ہو جاتا. کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا.
اور بیٹھ کے اس کو پانی پلاؤ. تو شیطان کا ایک روپ وہ بھی ہے، بہکا دیتا ہے. آدمی سوچتا ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، سب کیا ہے، کچھ نہیں ہے انسان، لیکن آدمی کو کبھی تکبر کرنا چاہیے. تو یہ جہنم میں جانے والے سب لوگ ہیں وہ تکبر والے لوگ ہیں، گھمنڈی لوگ ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کی بات. ہم اپنے مرضی کا کریں گے نہیں، یہاں دنیا میں اپنی مرضی کا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اسی پر چلنا ہوگا، تبھی زندگی گزرے گی. قرآن میں آیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تم خیر امت ہو، کہا گیا کہ تم خیر امت ہو، تم آئے گئے ہو اس میں. کس کام کے لیے لائے ہو؟ اچھا کام خود کرو اور دوسرے کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے کہو، اور برا کام تم نہ کرو. اور کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تم اس کو روکو، اگر نہ روک سکو تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، وہ بھی نہ کر سکو تو خاموش ہو جاؤ. لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ، لیکن اس کے ساتھی مت بدلو. یہ ہے انسان. تو لوگ سمجھتا ہے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، مرنا تو سب کو ہے، تو گھمنڈ کیوں، مکان کیوں، دکان کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، سب تو یہی رہ جانے والا ہے. جائے گا آپ کا ایمان، جائے گا آپ کا کردار، جائے گا آپ کا اخلاق، جائے گا آپ نے جو اچھا کام کیا ہے وہ جائے گا، یا جو برا کام ہے، عمل جو ہے اگر صالح عمل کیا ہے تو وہ جائے گا. تو یہاں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو وہاں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ ملے گا کیا؟ نہیں. وہ جہنم میں جائیں گے، ارے کھانا ان کا وہی تھوہر کا پیل کا بتایا تھا، پیاسے ہوں گے، ارے پیاسا گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، یہ نہیں کہ کھلا پلا کے ان کو لے جایا جائے، وہ بھی نہیں. بہت برا حال ہوگا. اور جہنم کی آگ میں جلیں گے، اگر تیز ہوگی تک آگ کو اور تیز کر دیا جائے گا، کم ہوگی تو آگ کو اور تیز کرنے کا حکم ہوگا. اور نہ مرے گا، یہ موت بھی نہیں آئے گی. موت آ جاتا جل جائے گا، مر جائے گا، نہیں، اسی میں جلتا بھنجتا رہے گا ہمیشہ. وہی ہے، کھانا بھوک لگے گی، کھانا لگے گا، وہ کرے گا تو اس کو تھوہر کا پیڑ ہے جو زہریلا ہے، یہ پانی پینے کا نہیں ملے گا، ملے گا کیا ملے گا؟ گندگی ملے گا. بہت برا حال اسی میں، نہ مرنا ہے، نہ جینا ہے، اور نہ چھٹکارا ہے. وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے آپ، اسی میں رہنا ہے. یہ ہے جہنم. تو اللہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے. سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو جہنم کے آگ سمجھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، سب سے بچا. اور کہاں ہے؟ عذاب النار ہے، مانے جہنم کی آگ سے تو بچا. یہ دعا مانگنا چاہیے، سب سے اچھی دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ تو جہنم کا آئے گا تو پھر اور موقع پر پورا ڈیٹیل بتائیں گے. یہاں یہ ہے حشر میں جس کو فیصلہ ہو گیا تو یہ ہوگا. اتنا برا حال ہے جہنم کا. اللہ تعالی ہم لوگ کو جہنم کے حال سے بچائے. دوسرا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ ہے کہ جن لوگوں کو جنت کا فیصلہ ہوا وہ کیا ہوگا. تو جنت کے والے فیصلے میں، جنت کا جو فیصلہ ہوا تو ان کے لیے کہتا کہ بہترین خوبصورت اونٹی پر چڑھا کے ان کو لایا جائے گا، گھسیٹ کے لے گا. وہ تو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، بھارے ہے کہ موسٹ VIP ہو گئے تو اس کو اسی حساب سے لے جایا جائے گا. اور گروہ در گروہ وسیق الذی، یہاں بھی لفظ ہے، لیکن یہاں ہے کہ گروہ در گروہ ان کے بھی ہوں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے کام کیا، صحابہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا، جو جن کے لیے جنتی ہو گیا، حکم ہو گیا، وہ لوگ ہیں، شہید لوگ ہیں، وہ سب جنتی ہیں. بزرگان دین ہیں، اماں ہیں، صلحاء ہیں، جنہوں نے نیک کیا، جن کا فیصلہ ہو گیا، یہ سب جنت میں جانے والے لوگ ہیں. تو ان کے بھی گروہ در گروہ جو ہے سب جو ہے الگ الگ گروہوں میں. لیکن سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہی پہلے جائیں گے، وہی سب سے پہلے ہوں گے جو شفاعت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی جو لوگ سب ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو جائیں گے.
اور اس میں دیا ہوا ہے کہ 70,000 بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یا 700، اب پتہ نہیں کیا ہے، اور پھر ہر 1,000 پر 70,000 ہے۔ اتنے لوگ بنا حساب کتاب 70,000 کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ باقی لوگ کو تو حساب کتاب کر کے ہوا، وہ سب بھی جائیں گے۔ اور پھر یہ لوگ جو جائیں گے تو جنت میں جانے کا اتنا بڑا دروازہ ہے کہ بصرہ اور مکہ سے لے کے بصرہ تک جائے گا جتنا، اتنا بڑا دروازہ ہے ایک۔ اب جنتیں ہیں تو اس کا کوئی انتہا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں جائیں گے وہ لوگ، پل سے راستے پاس کریں گے، پاس ہو جائیں گے، آگے پل ملے گا، وہاں جو ہے اور دریا ملے گا، غوطہ لگائیں گے، کوئی خرابی اگر ہے تو وہیں بدل دیں گے، سب خرابی ختم ہو جائے گی، پاک صاف ہو کر کے جنت میں سب لوگ جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد ان کو وہ ایسا VIP ٹریٹمنٹ ملے گا جو دنیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ویسی سہولتیں ملے گی۔ وہاں کھانے کے لیے پھل سب جتنے طرح کا پھل ہے سب رہے گا، اور اس کے لیے کہیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ جو پھل کھانا چاہتے ہیں اس پھل کے بارے میں بولیے گا، ترنت پھل آپ کے پاس چلا آئے گا۔ اگر کھڑے ہو کے توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیجیے، بیٹھے کے چاہتے ہیں تو اور پھل جھک جائے گا، اگر لیٹ کے آپ توڑنا چاہتے ہیں تو یہ پھل آپ کے پاس چلا آئے گا۔ یہ سہولت آپ کو دودھ کنارے الگ ہے، شہد کنارے الگ ہے، اور بہترین فضا ہے، نہ پیشاب ہوگا نہ پخانہ ہوگا، اور کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور سب کیسا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ کی لمبائی تھی، سب اتنا لمبا ہو جائے گا۔ اب بتائیے، سب کی لمبائی ہو جائے گی، اب کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، اور سب کو۔ اور اس کے بعد میں حور و غلمان کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی، اور سونے چاندی جواہرات موتی ہیرے کیا کیا، بڑے اس قدر رہے گا اس کے اندر جنت میں کہ جس کا حد نہیں، تمنا نہیں کر سکتا، دنیا میں ویسا ہو ہی نہیں سکتا، ویسا ہے جنت۔ اور اسی میں رہیں گے وہاں یہ لوگ۔ اب اس کو پسینہ بھی جو ہے اس کا نکلے گا اگر تو وہ خوشبو جیسا ہوگا، مہکے گا۔ یہ نہیں کہ آدمی ایک دوسرے سے مہکے گا، گندگی دور ہو جائے گی۔ وہ غسل کرنے کا دو ایک درخت ہوگا، درخت کے نیچے سے دو دریا نکلے گا، ایک میں جائے گا تو اور غسل کر کے سب گلا دے گا، پیشاب پخانا بھی نہیں ہوگا، کوئی ریٹ نہیں ہوگا، سب نہیں ہوگا، اپنا جو کھانا ہو جو پینا ہو سب کچھ وہاں ملے گا، شراب ملے گی۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی بیویاں نیک ہیں تو اس کو شوہر اگر خواہشات ہوگی تو اس کو شوہر وہی ملیں گے۔ اور وہاں جب سب یہ سب ہو جائے گا تو یہ یہاں دوسرا تذکرہ ہے جنتیوں کا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ یہ جنتی لوگ جب وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ تقویٰ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو جنت کی طرف کیسے گروہ درگوہ یہ سب بھی جائیں گے۔ اور یہاں تک جب وہاں پہنچیں گے تو دروازہ کھلا ملے گا، لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کھول دے جائیں گے دروازہ، جیسے پہنچے کھل گیا۔ اور اس کے جو دروازے پر جو نگہبان سب ہیں جن کو دروازہ کہتے ہیں، وہ ان کو تو سوال پوچھا کہ ارے تم جو جہنم میں آئے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو اللہ کی بات نہیں بتایا تھا؟ تم کیوں نہیں یہ اس حال میں آ گئے تم لوگ جہنم میں؟ کہیں کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانا اور یہ کیا، اور دوسرے ہم لوگ پر کافر ہیں، پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا کہ کافر جہنم میں جائیں گے، اس لیے ہم کچھ بھی کرتے تو کیا ہوتا، جہنم لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ سلام کرے گا، دروان سب جتنا بھی ہے وہ سوال نہیں کرے گا بلکہ سلام کرے گا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سب کو سلام کہے گا اور کہائے گا کہ آپ تو بہت اچھے رہے، آپ چلیے داخل ہو جائیے جنت میں، ان لوگوں کو جنت ملے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا
وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جس نے اپنا وعدہ سچا کرایا. رسول نے کیا کہا تھا کہ اچھا کام کرو تو جنت میں جاؤ گے، اور غلط کام کرو تو جہنم میں جاؤ. تو وہ لوگ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے اچھا کام کیا تو ہم جنت میں دے دیا، اور ہم کو یہاں کا مالک بنا دیا، اور ہم کو اجازت دے دیا کہ جنت میں ہم جہاں جائیں وہاں چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے رہیں، تو نہیں، وہ اجازت ہے کہ آپ جہاں جانا چاہیے وہ چلے جائیے جنت میں. اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. خواہش کیجیے، جو خواہش کیجیے ملے گا سب کچھ، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہونے کا کوئی ہے ہی نہیں. اور اس زمین کا وارث بن گیا، ہم جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. حیث نشاء، کہیں کہ اچھا عمل کرنے والے کا، جس نے بھی اچھا کام کیا اس کا کتنا اچھا اجر اللہ نے دیا. سچ بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے وعدے پر سچا ہے اور اس نے ہم کو پورا کیا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب جنت والا جنت میں چلا گیا، وہ وہاں چلا گیا، تب کیا ہوگا؟ تو اب فرشتوں کو دیکھیں گے، سب عرش کے چاروں طرف جو ہے اپنے رب کی تعریف میں پاکیزگی بیان کرتے ہوئے رہیں گے، تسبیح کریں گے، حمد کریں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ وہ فیصلہ بھی ہو گیا، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہیں. وقیل الحمد للہ رب العالمین. ذرہ ذرہ پوچھے گا کیا الحمدللہ رب العالمین. یہ سب لوگ، کیا مٹی، کیا جاندار، کیا بے جان، صرف اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. تو اس کو یہ ہو گیا یہاں سے کہ جنت کا ذکر تھوڑا سا کر دیا، اور آپ کے وہ ہے بہت لمبا چوڑا کہ کس کو کیا ہے، کیسے خواہش ہوگی، کیا ہوگی، نہیں ہوگی، سب پورا ہوگا. لیکن ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ سب بوڑھا تو نہیں جائے گا وہاں، سب جوان ہو جائے گا سب، اور اس کے بعد میں جو خواہش کرے گا وہ کھائے گا، اور وہ کسا پکانا بھی نہیں ہوگا. پسینہ چلے گا، پسینہ مشک کے جیسے خوشبو. اور جس چیز کی اتنے ہیں بہترین، دنیا میں کوئی اس کا نمونہ ہو نہیں سکتا جنت کا، اس سے دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور قرآن و سنت پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، غلط کام کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ہر آدمی کو تو جانا ہے، تو اس جانے میں ہے کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اللہ کا وعدہ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے وہ اس کو ہوگا. رسول نے جو کچھ بھی کہا سب حق کہا، قرآن میں جو بھی ہے سب حق ہے، اللہ جو بھی کہتا ہے سب حق ہے، اس میں کوئی گنجائش شک کی ہے ہی نہیں. اور دنیا کا کوئی آدمی آج تک قرآن کو جھوٹا نہیں بتا سکا، اور قرآن کے برابر کوئی قرآن لا نہیں سکا. کیونکہ کوئی پہلے کہتا تھا کہ گڑھ لیا ہے، پہلے کہتا تھا کہ بھائی یہ اپنے سے بنا لیا، تو ادھر سے سیکھ لیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو قرآن نے چیلنج کر دیا کہ بھائی ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ تو، اور جتنا آدمی چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کے سب لوگ مدد میں بلا لیں، لیکن نہیں کر سکے، آج تک دنیا نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ جو اللہ ہم لوگوں کو سچا اچھا مسلمان بنائے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اور جو ہم میں خرابی ہے، انسان ہے، شیطان چاروں طرف سے لگا ہوا ہے، تو جھوٹ سے، بے ایمانی سے، غصہ سے، یا نفرت سے، چغلی سے، سب سے پاک صاف کر دے. اب پوچھنا کسی کو ہو، کچھ پوچھنا ہو اس میں تو پوچھو،
درود شریف پڑھو سب لوگ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ آپ توفیق دیجئے کہ دنیا میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائیے. اے اللہ جھوٹ سے، بے ایمانی سے، ہر طرح کے فروغات سے، غلط کاموں سے بچائیے. اے اللہ آپ توفیق دیجئے اور شیطان مردود کے شر سے بچائیے اور نیک راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم انسان ہیں، غلطیوں کا پتلا ہیں، کئی غلطیاں ہوں گی. اے اللہ ہم توبہ استغفار پر کرتے ہیں، 70 بار توبہ کرتے ہیں، روز توبہ استغفار کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ من رب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو پڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ، اس کے بڑے فوائد ہیں. ہمیشہ اللہ سے معافی کرنا چاہیے اور اللہ سب کو ایک جیسا نہیں رکھتا ہے. جب خوشی آوے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، فراوانی آوے، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہے تب اللہ کے شکریہ میں ڈوب جانا چاہیے. اور مصیبت آوے، پریشانی آوے تو اس میں صبر کرنا چاہیے. اسلام صبر اور شکر کے درمیان ہے. اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو ناشکرے کہلائیں گے اور صبر نہیں کرتے تو بے صبرہ کہلائیں گے. آپ کو صبر کرنا چاہیے اور قرآن میں دیا ہوا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو صبر کرنا سیکھیے اور جتنے بھی غلط باتیں ہیں جس کو منع کیا اللہ کے رسول نے کہ یہ مت کرو، اے اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو نہ کریں. اور جتنے بھی اچھے کام ہیں، سیئات نہیں ہیں، حسنات ہیں، اے اللہ اچھے کاموں کی طرف رغبت دے اور برے کاموں سے بچا لے. بچانے والا تو ہی ہے. اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اے اللہ یہ درس قرآن کی برکت سے سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور آگے کوئی گناہ نہ ہو اس کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی. اے اللہ حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما اور وہی روزی مہیا کر، حرام سے بچا لے. اے اللہ غلط کاموں سے بچا لے. اللہ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہی معافی دے دے. کوئی غلط کام ہو جائے تو ہدایت دے تاکہ صحیح راستے پر چلیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.